سامنے انداز میں وہ کہتا ہے نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو خیر منانے کے دن ختم ہو گئے ہیں. اب وہ لوگ جو سازشیں کرتے تھے، جو پاکستان کے جمہوری اور سیاسی عمل میں مداخلت کرتے تھے، اب ان کے احتساب کے دن آ رہے ہیں. فیصلہ ہو گیا ہوا ہے اور ماحول بننا شروع ہو گیا ہوا ہے. وہ جب جو حکومتیں گرا کے نئی حکومتیں بناتے تھے، جو اپنی مرضی کے فیصلے کر کے افغانستان سے طالبان کو لے کر آتے تھے پاکستان، یا آتے رہے اور پھر اعترافات بھی کرتے رہے، اب ان کے احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں اور ان کو بلائے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. باتیں کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ وزیر دفاع باتیں کر رہے ہیں. وزیر دفاع کا اس حوالے سے ماضی میں کیا کردار رہا ہے اور اب وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، ایک تو اس پر بات ہوگی، اور دوسرا کچے کے ڈاکو بے قابو کیوں ہو رہے ہیں. کیوں حکومت سندھ جو ہے وہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کوئی بڑا ایکشن، بڑی کارروائی ابھی تک نہیں کر رہی، کیونکہ اب دوبارہ ایک قیامت سی برپا ہے. کشمور اور کندکوٹ کے کچے میں ڈاکو اٹھا کر لے جاتے ہیں لوگوں کو اور ان کی ویڈیوز بناتے ہیں بندوق کی نوک پر، ان کو گولیاں مارتے ہیں، ان کو زخمی کرتے ہیں، اور ایک عجیب و غریب قسم کا وحشتناک ماحول سا بنا ہوا ہے ان علاقوں میں، خاص طور پر سندھ اور پنجاب کا جو کچا ہے، کشمور، صادق آباد. یہاں پر جو ہے وہ لوگ شام کے وقت سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں، گھروں سے نکلنے سے ڈرتے ہیں. کل میں نے ایک بتایا تھا کہ ایک ٹیچر جس کی ڈیوٹی تھی وہاں پر کندکوٹ والے علاقے میں، اپنا کشمور کے علاقے میں، وہاں پر ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ کی ہم نے اپائنٹمنٹ کر دی ہے لیکن آپ وہاں نہیں جائیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میں نہیں گیا تو بچے جو ہیں وہ ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا. تو استاد نے کہا کہ اگر ڈاکو ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں یہ کر لیتا ہوں، خود بندوق رکھ لیتا ہوں. اور انہوں نے بندوق رکھ لی اور وہ وہاں خود گئے اور پھر قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ حکومت سندھ کے لیے انتہائی جو ہے وہ تشویشناک اور پریشانی کا باعث ہونی چاہیے، لیکن لگ نہیں رہا کہ کوئی اتنی ٹینشن، اتنی تشویش ہے، کیونکہ کوئی اچانک واقعہ نہیں ہوا. یہ مسلسل ایک عمل ہے جو چلتا آ رہا ہے کئی سالوں سے، اور پھر کئی سالوں سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو پیپلز پارٹی کی حکومت کیوں کامیاب نہیں ہو رہی؟ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پر کارروائیاں نہیں کر رہی، آپریشنز نہیں کر رہی، تو پھر جو ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں پھر وہ ٹھیک ہوں گے کہ وہ لوگ جو ڈاکوؤں کو پالتے ہیں، ڈاکوؤں کی نانی ہم ان کو کہتے ہیں، جو ہے وہ اپنا جاگیردار وڈیرے یا جو رساگیر ہے، یا پھر ان کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ حاصل ہے یا پیپلز پارٹی کو ان کی سپورٹ حاصل ہے، اس وجہ سے حکومت وہاں کارروائیاں نہیں کر رہی. اگر کوئی اور وجہ ہے تو پھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب خود سامنے آئیں اور آ کر بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ابھی میں کل شام سے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مغوی جو ہے اس کو کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور اس کے ٹانگ پر فائر مارا جا رہا ہے، گولی ماری جا رہی ہے. ایک مغوی جو ہے وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر اپنے باپ کو کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے بیچ دو، 40 لاکھ کا بندوبست کرو، مجھے یہاں سے رہا کرواؤ. یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی امیر لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ڈاکو تاوان کے لیے اغوا کرتے ہیں امیر لوگوں کو. یہاں بھی یہ ہے کہ جو ریڈی مان بچہ ہے اس کو بھی اٹھا لیا، ہوٹل پر برتن مانجنے والے بچے کو بھی اٹھا لیا، موٹر سائیکل میکینک کو بھی اٹھا لیا. پنجاب سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ سستی گاڑی کے چکر میں آتے ہیں، ان کو بھی یرغمال بنا کر قید کر لیا. اور پھر وہ کوئی اس طرح کا لوگ ایریا نہیں ہے کہ وہاں جائیں اور آپ کارروائی نہ کر سکتے ہو. لیکن سمجھ نہیں آ رہا، اگر حکومت سندھ سمجھتی ہے کہ کسی اور کی آشیرواد حاصل ہے ڈاکوؤں کو، تو اپنے ہاتھ کھڑے کر کے بتا دے کہ جناب یہ فلاں طاقتور جو ہے وہ لوگ ہیں جو ڈاکوؤں کو اپنا پناہ دیے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود حقائق تو سامنے آ سکتے ہیں لیکن حکومت سندھ دریو ذمہ نہیں ہو سکتی. تو ایک تو یہ معاملہ حکومت سندھ کو دیکھنا ہوگا، اور اس پر حکومت سندھ جو ہے خاموشی اگر اختیار کرے گی تو، یا پھر کوئی بڑا ایکشن نہیں لے گی، بڑا آپریشن وہاں پر نہیں کرے گی، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک اسپیس چھوڑ دیتے ہیں، خلا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی قوت آ کر اس کو پر کرتی ہے. پھر ہو سکتا ہے کل کو یہاں پر کوئی ڈیمانڈ آ جائے کہ فوجی آپریشن کرے. ہوئی تھی ڈیمانڈ یا آئی تھی ڈیمانڈ، وہ ڈیمانڈ وہاں تک آنے سے پہلے حکومت سندھ کو چاہیے کہ خود وہاں پر کارروائی کرے، ایکشن کرے. اچھا کیونکہ ایک جو چیز حکومتیں بن چکی ہیں، سسٹم پورا سیاستدان کسی حد تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی گرفت میں آ گیا ہے، تو اس لیے اب رنگ بدلنا بھی شروع ہو گئے. جو رنگ بدلتے ہیں اقتدار میں آ کر، وہ اب دوسری طرح سے بہیو کرنا شروع ہو گئے. میں بات مسلم لیگ نون کی کر رہا ہوں. ڈیمانڈ بہت اچھی ہے، بہت جائز ڈیمانڈ ہے. ہم تو ہر روز یہ بات کرتے ہیں اپنی گپ شپ میں، بیٹھکوں میں، جب کوئی ایسا موضوع ہو تو ولاگ میں بھی یہی بات ہوتی ہے.
کہ بھائی جب تک برا نہیں، برے کی نانی کو مارو، برے کی ماں کو مارو، نانی باں وہ بھی، یعنی جو بنیاد ہے برائی کا اس کو ختم کرنا ہوگا، جڑ سے اکھاڑنا ہوگا برائی کو. تو وہ کیا ہے اس پر میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک خبر آئی ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب کی بریت کے متعلق. ایک بڑا فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آ گیا ہے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ جو لانگ مارچ کے دوران 25 مئی کو لانگ مارچ ہوا تھا، اس کے دوران جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی اور جلاؤ گھیرا ہوا تھا، تو اس میں عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات درج تھے مختلف تھانوں میں. تو ان مقدمات کی سماعت چلتی رہی اور فائنلی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کی جج شائستہ کنڈی صاحبہ نے عمران خان صاحب کو ان مقدمات میں بری کر دیا. 2 مقدمات تھے، دونوں میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں عمران خان صاحب کو بری کر دیا. عمران خان صاحب پاکستان کے وہ خوش قسمت سیاستدان کہے جا سکتے ہیں جن کو انصاف مل رہا ہے، جن کے مقدمات کا اسپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے. یعنی یہ مقدمہ، ایسے کئی مقدمات ہمارے سیاستدانوں کے اوپر سالہ سال تک چلتے رہتے ہیں. یہ 2022 کا مقدمہ ہے، آج ہم 2025 میں بات کر رہے ہیں، یعنی 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے. 25 مئی کا واقعہ ہے نا، تو 25 مئی کو 2 سال مکمل ہونے تھے. مقدمے کی سماعت ظاہر ہے تب سے شروع نہیں ہوئی ہوگی، یہ تو عمران خان کی گرفتاری کے بعد ان کے اوپر مقدمات چلنا شروع ہوئے. تو جو بھی ہے 2 سال کے اندر عمران خان صاحب کو نچلی عدالت نے بری کر دیا. اب پروسیکیوشن ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ جائے، ہائی کورٹ کے بعد معاملہ اسلام آباد میں جائے، لیکن یہ کمال ہے 11 سال 12 سال 13 سال احتساب عدالتوں میں، سیشن کورٹس میں، نچلی عدالتوں میں لوگوں کے مقدمات چل رہے ہوتے، لوگوں کی پراپرٹیز بک جاتی ہیں لیکن فیصلے نہیں آتے. یہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کو ایک اور مقدمے میں بری کر دیا گیا تھا، اسی طرح کا مقدمہ تھا توڑ پھوڑ وغیرہ کا، اور ایک بار پھر عمران خان صاحب 2 مقدمات میں بری ہو گئے. تو اب میں آتا ہوں جی، وہ جو قصہ ہے وہ 72 سالوں کا قصہ ہے. اعتراف کر لیا گیا تھا نومبر 2023 میں، یہ اعتراف کیا تھا اپنا نومبر نہیں بلکہ 23 نہیں 22 میں یہ اعتراف کیا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کیمرون کے سامنے خطاب میں کہ جی پاکستان کی فوج غلطیاں کرتی رہی ہے، 72 سالوں ہم سیاست میں مداخلت کرتے رہے، ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھ لیا، ہم نے توبہ کر لی، اب ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. لیکن اب یہ اعتراف کافی نہیں ہوتا. آئین توڑنے والا اگر اعتراف کرے تو اگر وہ معافی نہیں مانگے تو بھی معافی نہیں ملنی چاہیے. آئین توڑا ہے، سازشیں کی ہیں، حکومتیں گرائی ہیں، حکومتیں بنائی ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایلیمنٹ جو دہشت گرد جنہوں نے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا تھا، ہزاروں جانیں دے کر، جوان شہید کروا کے، شہری شہید کروا کے، بینظیر بھٹو جیسی لیڈر کی جان کی قربانی دے کر، بلور خاندان کے جو نوجوانوں کی اور بزرگوں کی قربانیاں دے کر جو امن پاکستان میں قائم ہوا تھا، اس امن کو سبوتاژ کیا، اعلانیہ کیا کہ ہم لے کر آ رہے ہیں، چائے کی پیالی ہاتھ میں پکڑ کے کابل کے اس ہوٹل میں کہ جناب ہم اب مذاکرات کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. پھر اعلان کرتے رہے وزیر اعظم صاحب کہ یہ ہم نے 4000 لوگ ٹی ٹی پی کے واپس لا کر بسائے ہیں. کون سے جو جنگجو تھے، کون سے جو پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑتے تھے، جو ہمارے جوانوں کے گلے کاٹتے تھے، وہ والے لوگ ہم واپس لا کر ہم نے بسائے. کیوں بسائے آ کر؟ اگر ہم یہاں نہ لے آتے تو طالبان ان کو وہاں مار دیتے. اب آج کیا ہو رہا ہے؟ آئے روز ہمارے شہروں میں حملے ہو رہے ہیں، ہمارے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. جنوبی خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ وہاں ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے. میں آج دیکھ رہا تھا اسلم عوان صاحب جو صحافی ہیں وہاں کے ڈیرہ اسماعیل خان کے، وہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں کلاچی، درابن اور ان علاقوں میں. وہاں پر تو مطلب شام ہوتی ہے اور سناٹا ہو جاتا ہے، پولیس تھانوں تک محدود ہو جاتی ہے. تو ابھی جو اپنا میرلی میں 7 جوان ہمارے شہید کیے، افسر اور جوان، یہ سارے واقعات، یہ سارے سانحات کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ جو ہم نے قائم کیا تھا وہ کس نے سبوتاژ کیا اس کو؟ یہ کس کی پالیسی تھی؟ یہ سوال تو بذات خود قومی سلامتی کمیٹی میں بھی اٹھایا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ سوال کور کمانڈر کانفرنس میں بھی آیا تھا، اور اس کے بعد فارمیشن کمانڈر میں بھی اس عزم کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہ جو پالیسی بنائی گئی تھی یہ کسی فیصلہ ساز ادارے کے ذریعے نہیں تھی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اظہار تو کیا گیا تھا، لیکن وہ لوگ جو یہ کچھ کرتے رہے ان کے خلاف کارروائی کوئی نہیں ہوئی تھی. لیکن اب نظر آ رہا ہے، قوم امید رکھ سکتی ہے کہ وہ جرنیل اور وہ سیاستدان، سیاست کے لبادے میں انتہا پسندوں کے جو ترجمان تھے،
ان کے گرد یہ والا جو مقدمہ ہے سب سے تگڑا مقدمہ وہ دائر ہوگا، ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے پرسوں ٹویٹ کیا تھا، میں وہ پورا ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے عادل شاہ زیب کے ایک پروگرام میں بات کی ہے اور انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ جی بلایا جائے ان کو، جنرل قمر جاوید باجوہ کو، جنرل فیض حمید کو اور عمران خان کو، ان سے پوچھا جائے کہ کیوں کیا تھا، پارلیمنٹ بلایا ان کو۔ تو وہ اور وہ کہہ رہے ہیں اگر پارلیمنٹ، وہ سوال ہوا تھا کہ اگر پارلیمنٹ بلاتی ہے اور وہ نہیں آتے تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو گھر بھیج دیا گیا، تو وہ کہتے ہیں جی گھر بھیجنا کوئی ہمارے لیے پہلی بات تو نہیں ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں پہلی بات تو نہیں ہے، ہم پہلے بھی گھر گئے ہوئے تو ایک بار پھر ہمیں گھر بھیج دیں گے، لیکن یہ حساب کتاب کے بغیر یہ معاملہ نہیں جانا چاہیے۔ جو خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ ہے پرسوں کا، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو قانون اور قاعدہ نواز شریف کو نکالنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ متروک ہو جائے تو پہلے ان کرداروں کو جن میں جنرل باجوہ، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، جنرل فیض، عمران خان اور وہ تمام کردار جو سازش میں شامل تھے، ان سے عدالت پیار سے ہی پوچھ لے کہ ایک چلتی معیشت کو کیوں تباہ کیا، ایک منتخب وزیر اعظم کو ڈرامہ رچا کر فارغ اور قید کیا گیا، ملک لٹیروں کے حوالے کیوں کیا۔ کوئی تو غلطی مانے، کوئی اتنی اخلاقی جرت اور غیرت کا مظاہرہ کرے۔ اگر آپ اپنا مستقبل درست کرنا چاہتے ہیں تو ماضی سے قطع تعلق کرنا ہوگا، اس پر کم از کم ندامت کا اظہار کرنا ہوگا۔ عدلیہ نے ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس پر فیصلہ دیا ہے، تاریخ درست کرنے کی طرف قابل ستائش کوشش ہے، انصاف نواز شریف کا بھی حق ہے۔ ابھی وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب۔ اب میں ان کی اسٹیٹمنٹ کو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں مانتا، یہ میں ان کے بیان کو پالیسی اسٹیٹمنٹ مانتا ہوں۔ انہوں نے پہلے ٹویٹ کیا، پھر عادل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں اپنے اس بات پر وہ ڈٹے اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے بھیج دیں اگر تو بھیج دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جرنیل آئے، وزیر اعظم جو عوام کے ووٹوں سے آتا ہے، اس کے خلاف سازشیں کرے اور پھر اعتراف کرے۔ مطلب باجوہ صاحب وہ جرنیل ہے واحد جنہوں نے اعتراف کیے ہیں۔ جاوید چودھری کے ساتھ گفتگو میں، شاید مترا کے ساتھ گفتگو میں، انہوں نے ہر جگہ جہاں جہاں وہ بیٹھے ہیں، گپ شپ ہوئی ہے، انہوں نے اعتراف کیا۔ تو جب وہ اعتراف کر رہے ہیں تو پھر ان کو اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ یہ اعتراف جرم ہے۔ یہ اعتراف تاریخی حوالے سے ایک اعتراف تھا نا کہ جی پاکستان کی فوج نے سیاست میں مداخلت جو ہے وہ 2021 سے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، جو خطاب کیا تھا باجوہ صاحب نے۔ چلیں، مطلب ایک پورا ادارہ جو ہے وہ کہہ رہے کہ ادارے کی ایک پالیسی تھی، اب ادارہ اپنی پالیسی سے پیچھے ہٹ گیا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن وہ اعتراف کو ہم کہاں لے کر جائیں گے جو خواجہ آصف صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سر پر عمران خان کی شکا بھوت سوار تھا، ہم عمران خان کو لانا چاہ رہے تھے، اس لیے ہم نے سازشیں کی، اس لیے ہم نے چلتی معیشت کا بیڑا غرق کیا، اس لیے ہم نے نواز شریف کو گھر بھیجا، اس لیے ہم نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا، اس لیے ہم نے آصف زرداری کو جیل میں ڈالا، اس لیے ہم نے مریم نواز کو جیل میں ڈالا، اس لیے ہم نے فریال تالپور کو جیل میں ڈالا، اس لیے ہم نے اپوزیشن کی پوری جو 3 روز تھیں فرنٹ قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی، وہ ساری ہم نے جیلوں میں رکھی۔ اسی لیے تو یہ اعتراف جرم ہے۔ تو ان اعتراف جرم کے اوپر اگر وزیر دفاع یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان کو بلانا چاہیے اور ان کا یہ آئیں اور ان کو ان سے حساب لینا چاہیے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی کیسے، تو کہتے ہیں قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کریں گے، کیوں آئے آ کر بتائیں، اور قرارداد کے تک تو محدود نہیں ہوگی نا، پھر اس کے اوپر ظاہر ہے پراپر حساب کتاب ہونا چاہیے۔ ابھی جو ہو رہا ہے، جو میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ بھی باجوہ صاحب کے دور میں ہوا ہے، ڈان لیگ سے یہ سلسلہ مذاق چلتا آ رہا تھا، اور پھر معاملہ جو ختم ہوا ہے جاتے جاتے طالبان کو پاکستان لا کر آباد کرنا، اور پھر دوسری ایکسٹینشن لینے کی کوشش بھی کی۔ عمران خان نے کہا میں آپ کو ایکسٹینشن دوں گا، آپ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ رکوائے جا کر، اپوزیشن کو جا کر دھوس جما رہے تھے اپوزیشن پر۔ اگر بلاول بھٹو آستینے نہ چڑھاتے، اگر وہ کہتے ٹھیک ہے جنرل تم آپ جا کر لگاؤ اپنا جو کرنا ہے آپ جا کر کرو، ہم بھی قوم کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی واپس لو تحریک عدم اعتماد، ورنہ پھر دیکھیں یہاں تو مارشل لا بھی لگتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جی لگاؤ پھر مارشل لا، بلاول نے کہا تھا۔ تو اس کے بعد جنرل صاحب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے تھے باجوہ صاحب۔ تو یہ جو میں اپنے اکثر اس حوالے سے پر امید رہتا ہوں کہ جو سلسلہ چلا ہے نا، جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت ہوئی ہے نا، تو پھر رکنا نہیں ہے سلسلہ۔ میں عمران شفقت صاحب کی بیٹھک میں بھی یہ بات کرتا رہا ہوں، اپنے ویلاگ میں بھی، کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ کردار
جنرل قمر باجوہ، فیض حمید، یہ داڑھ کے نیچے آئیں گے، یہ قانون کی پکڑ میں ایک دن آئیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ بالا رہے اور قانون ان کو چھو تک نہ سکے، ان سے پوچھ تک نہ سکے. فیض حمید کے بھائی گرفتار ہوئے ہیں نا، تو اب خواجہ آصف صاحب کا جو یہ اور بطور وزیر دفاع یہ بات کرنا کہ جی قرارداد لائیں گے اور ان کو بلائیں گے پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ بلائے اور پارلیمنٹ پوچھے اور پارلیمنٹ ہی فیصلہ کرے کہ انہوں نے جو ہے وہ قانون توڑا ہے، آئین توڑا، اور آئین توڑنے کے اوپر ان کا مقدمہ ہو تو مقدمہ چل سکتا ہے. اور پھر آئندہ کوئی ایسی جرات نہیں کرے گا کہ پاکستان کا امن و امان خراب کرنے کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان میں دہشت گرد لا کر بسائے، یا پھر اپنے پسندیدہ کردار کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ملک کا بیڑا غرق کر دے، چلتی معیشت پٹھا دے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.